آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں نفس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، سورج کی روشنی پھیلا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، یعنی سورج کو. اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا. قسم ہے آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی کہ جس نے اسے بچھایا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بلاغت ہے اللہ کی یار. میں تو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے تو کچھ ہونے لگتا ہے یار. سیریسلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے سمجھا رہے ہیں قسم سے. اور اچھا چلو، اور انسانی جان کی اور اس کو جس نے اسے سنوارا. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس دل کی، پھر اس کے دل کی نہیں سوری، میں یہاں تھوڑا ترجمے میں آگے پیچھے ہو گیا ہوں، ویٹ مجھے دیکھنے دیں. ہاں سوری، میں بھی انسان ہوں نا. پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں آٹومیٹکلی ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ جو چیز بری ہوگی ہمارا دل، ہمارا الہام ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ بری ہے، اور جو چیز اچھی ہوگی، اگر ہم ان پڑھ بھی ہیں، اگر ہم ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں، اگر ہم نے کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں بھی لی ہوئی، اگر ہم میٹرک فیل بھی ہیں، اگر ہم نے پرائمری بھی نہیں پڑھی ہوئی، پھر بھی آپ کا دل آپ کو یہ کہے گا کہ یہ چیز بری ہے، پھر بھی آپ کا دل کہے گا کہ یہ چیز آپ کو اچھی ہے. اور یہ علم اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈال دیا. پیدا ہوتے ہی ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا، یہ اچھی ہے یہ بری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، مسلمز اور نان مسلمز کی بات کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمز ساری اچھائیوں کو جانتے ہیں اور برائیوں کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کیا نان مسلمز کے معاشرے میں جب کوئی قتل کرتا ہے تو کیا اسے کوئی برا نہیں سمجھتا؟ ڈیفینیٹلی نان مسلمز بھی جب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں تو ان کا معاشرہ بھی اس چیز کو غلط سمجھتا ہے. اب وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ پہ بیلیو نہیں رکھتے، تو اس کو یہ الہام کس نے دیا؟ وہ برائی کو برائی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جیسے کہ اب کسی کی اگر مدد کر دو تو ان کا بھی معاشرہ کہتا ہے کہ واقعی یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور سچ ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے. غیبت ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، اور منہ پر تعریف، پیٹھ پیچھے تعریف، لوگوں کی حوصلہ افزائی، اس طرح کی چیزیں ہر معاشرے میں، چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلمز ہے، ان دونوں کے معاشرے میں یہ چیز اچھی سمجھی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ والی جو صفت ہے نا، یہ ہم نے انسانوں کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے سے ہی پتہ ہے. قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہنا کہ اللہ مجھے اندھیرے اور اجالے کا پتہ نہیں تھا، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. نان مسلم بھی ہوگا، ان کے معاشرے میں بھی ایک چیز کو عادتاً کیا جائے گا، جیسے کہ لیٹ سپوز بیئر ہے، شراب ہے، وہ لوگ بہت زیادہ اوپنلی پیتے ہیں، لیکن ان کے کچھ لوگ ان کو برا بھی سمجھتے ہیں، اور جو وہ پیتے ہیں، جو ان کے عادی ہوتے ہیں نشے کے، تماشوں کے، زنا کے، وہ ان کے معاشرے میں بھی برا سمجھا جاتا ہے. وہ خود بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو یہ ایک آٹومیٹکلی جو انسان کے دل کے اندر یہ فیلنگز ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے رکھ دی. اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ فلاح اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی، عزتیں اسے ملیں گی
جو اس نفس کو پاکیزہ بنا دے. نفس کی بات آ گئی. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نفس کو پاکیزہ کیسے بنائے, پاکیزہ کیسے بنائے, پاکیزہ کیسے بنائے. یار یہ اتنا ایزی آسان سا جواب ہے اس کا, لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ تم یہ جو نفس کا سوال کر رہے ہو کسی سے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پاکیزہ بنائے, یہ سوال کرنے سے پہلے تمہاری نیت کیا ہے. کیا تم نالج گین کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم کوئی آئیڈیا لینا چاہتے ہو؟ کیا تم کسی اور کے لیے یہ سوال پوچھ رہے ہو, یا پھر تمہاری زندگی کی گمراہیاں, تمہاری زندگی کے گناہ, تمہاری زندگی کی نافرمانیوں نے تمہیں تنگ کر دیا ہے اور تم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت سارے گناہوں کو کر رہے ہو اور تمہارا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا, لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تم وہ کام کر لیتے ہو جس پر بعد میں تمہیں شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے, اور پھر توبہ بھی نہیں مانگ پاتے, معافی بھی نہیں مانگ پاتے, کیونکہ تمہارا ایمان لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا نفس بہت زیادہ پہلوان بن چکا ہوتا ہے, تمہارا نفس بہت زیادہ قوی بن چکا ہوتا ہے. تو اگر تو یہ سچویشن ہے کہ تم گناہ نہیں کرنا چاہ رہے, اس کے بعد تمہارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ تم سے گناہ کروا لیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کروا لیتا ہے, تو یہ وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اگر تم کسی سے پوچھو کہ یار نفس کو پاک کیسے کرے, یار نفس کو کمزور کیسے کرے, یار نفس کو اللہ کی عبادتوں کی طرف کیسے لایا جائے, تو پھر تمہیں اس کے جواب سے خزانے ملیں گے, پھر تمہیں اس کا جواب فائدہ مند بھی ثابت ہوگا اور پھر تمہیں اس کے جواب سے فائدہ بھی ہوگا. ادروائز جیسے کہ تمہارے پاس بہت سارا نالج ہے قرآن کا, جیسے کہ تمہارے پاس الہامی بہت سارا نالج ہے جو اللہ نے تمہیں بائی برتھ ہی دیا ہوا ہے. برتھ جیسے ہی تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر الہام ڈال دیا کہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی معاشرے میں, یہ چیزیں بری ہوں گی معاشرے میں, تو اس طرح کا نالج تو تمہارے پاس آ جائے گا, تم سمجھ بھی جاؤ گے. لیکن اگر ان کیفیتوں سے اور اپنے بدلاؤ سے ہٹ کر کچھ سوچ کر یہ سوال کرو گے, اس کے جواب ملنے پر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھو ہم سب ہی نفس کے مارے ہوئے ہیں, ہم سب ہی نفس کی چالوں میں گرفتار ہیں, ہم سب نے نفس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے, ہم سب ہی نفس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں. آئی نو دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے وہ غلطی یہ نہیں ہے کہ ہم نفس کی غلامی میں ہیں اور غلامی میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. بھائی نیچر ہے, کریں گے گناہ. سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نفس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ گناہ کرنا تو میری عادت بن چکی ہے, میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں تو اللہ سے دوری کے سفر میں اتنا دور نکل گیا ہوں کہ اب تو میں واپس نہیں جا سکتا, جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے, جب ہم ان سوچوں کا شکار ہوتے ہیں تب جا کے ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اصل دشمنی ہم یہاں سے کرتے ہیں, جب ہم ان باتوں کو اور ان سوچوں کو سوچ کے ریئلائز کر کے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں. اس میں جیت شیطان کی ہوتی ہے, نفس کی ہوتی ہے, جو کہ دونوں آپس میں مل کر پھر خوشیاں مناتے ہیں, اور ہماری ہار ہوتی ہے, ہم ہار جاتے ہیں اپنی زندگی سے, اپنے اعمال سے. ٹھیک ہے, تو نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلاح اس سے ملے گی, کامیابی اس سے ملے گی, قد افلح, فلاح اس سے ملے گی, من زکاہا, جس نے اس نفس کو پاک کر لیا عبادتوں کے ذریعے سے, اللہ کی معرفت کے ذریعے سے, اللہ کی محبتوں سے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر, ہمت کر کے, شیطان کے خلاف قدم اٹھا کر, نفس سے لڑ کر, نفس کے اوپر ایک بھاری پاؤں رکھ کر, اور اس نے ایک مضبوط ارادہ جب کیا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نفس کا تزکیہ کیا ہے, نفس کو کیسے کمزور کیا جائے, نفس کو کیسے پاک کیا جائے, اور ہم اس آیت میں آ جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, ان لوگوں کو کامیابی مل جائے گی, سکسیس مل جائے گی, عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ کا اللہ کو راضی کر لینا انہیں مل جائے گا.
اور اللہ نے آگے کیا بتایا؟ سمپل سا آئیڈیا، نفس کو جو پاک کر لے، جو اپنے آپ کو نفس کے غلامیوں سے آزاد کر لے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دیکھو کامیابی کا کتنا آسان ذریعہ ہمیں اللہ نے بتایا۔ اب ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان اپنے لیے کامیابیوں کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے سمپل شارٹ ورڈنگ میں دیکھو 4 الفاظ میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی کی طرف آنے کا، کامیابی کو پانے کا راستہ دکھا دیا۔ قد افلح من زکاہا، 4 الفاظ، اور ان 4 الفاظوں کی تفسیر علماء لکھ لکھ کے تھک گئے، مفسرین لکھ لکھ کے تھک گئے، لیکن اگر انسان طلب میں سنے، اپنے آپ کو واقعی چینج کرنے کی نیت سے سنے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیں گے۔ اسے لمبی لمبی تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طلب اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ انسان اپنے نفس کو واقعی کمزور کرنا چاہتا ہے، واقعی یہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکلنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں، واقعی یہ انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں، واقعی اس کے دل میں اللہ کی طلب، اللہ کی معرفت کا شوق، اللہ کی محبت لینے کا کوئی جذبہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی، آپ کو قرآن اتنے ہی آسان طریقے سے سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں، ایک راستہ بتا رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، ٹھیک ہے؟ اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ٹھیک ہے، انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا برے جذبے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے، ان پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح اس چیز کی مسلسل مشق کرتے رہنے سے اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے یہ شخص۔ کیا کرنا ہے؟ صرف ہمارے دلوں میں دیکھو ڈیلی بیسس پہ جب بھی ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں نا، تو رات تک جب تک ہم نے آنکھوں کو بند نہیں کیا ہوتا تب تک ہمارے سامنے یہ دنیا رہتی ہے، ہم ان دنیا کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، ہم بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم باہر معاشرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری ایکٹیویٹیز۔ ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی مزاج، اپنی کیٹیگری کی فیلڈ میں بزی رہتا ہے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان چیزوں میں رہتے ہوئے، ان کاموں میں رہتے ہوئے، ان لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے، ایسی کیفیات میں ہمارے دل میں کچھ اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی سے ملے، وہ بڑا مجبور ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کسی کی ہیلپ کرنے کی، تو میں یہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار یو شوڈ ہیلپ ہر یا یو شوڈ ہیلپ ہم، تو یہ ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اب اس جذبے کو جیسے آپ فیل کریں نا کہ میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، تو اب اس کو دبانے کے بجائے نا اس پر عمل کریں، فوراً اس کی ہیلپ کر دیں۔ اسی طرح میں جا رہا ہوں اپنے ہی کسی کام سے، پیدل چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب اذان ہوئی، میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی، فوراً میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، یا ایک سوچ پیدا ہو گئی، یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آ گیا کہ یار مجھے اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھو یہ اب اچھا جذبہ ابھرا ہمارے دلوں میں، ایک اچھی خواہش ابھری۔ تو اگر اس پہ فوراً سے اپلائی نہ کیا تو شیطان اس جذبے کو کاٹ دے گا، ختم کر دے گا، جڑ سے نکال کر دوسری جگہ پھینک دے گا اور آپ سے یہ جذبہ بھلا دے گا۔ تو جیسے ہی جذبہ پیدا ہوا، فوراً اپنے ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرے، نماز پڑھے، واپس آ جائے دنیا میں۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنے اچھی خواہشات کو جب اعمال کی شکل دیں گے تو آپ اپنے نفس کو آہستہ آہستہ پاکیزہ کر لیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ لیٹ سپوز آپ کے سامنے ایک سچویشن آئی، اوکے، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ دوست آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے۔ وہ آئیڈیا کیا دیتا ہے؟ دیکھ میرے بھائی، ایسا ہے کہ میرے پاس ایک کام ہے کرنے کو، ٹھیک ہے، ایک کام ہے کرنے کو، آؤ تم میرے ساتھ مل کر وہ کام کرو، تو جتنا بھی فائدہ ہوگا اسے آدھا آدھا کر لیں گے۔ اب تمہیں پتہ، اچھا ٹھیک ہے، تم راضی ہو جاتے ہو، اوکے برو،
आई एम रेडी, बताओ व्हाट टू डू, क्या करना है। तो वो तुम्हें कहता है कि यार ये पिस्टल पकड़ो। ओके, तुमने पकड़ ली। वो जो सामने घर है ना, उसमें एक औरत अकेली रहती है या उसमें एक शख्स अकेला रहता है। आओ उसके घर जाते हैं और गन पॉइंट पर उसके सोने ज़ेवरात चीज़ें दौलत सारी इकट्ठी करके उसे लूट लेते हैं। जैसे ही ये बात आपके सामने आती है अपने दोस्त की, आपके दिल में एक जज्बा पैदा होगा फौरन, जो आपका ईमान आपको कहेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करना। अब ये जो नई वाला जज्बा है ना, ये अच्छी ख्वाहिश है, ये एक अच्छी ख्वाहिश है। फौरन इस पे अप्लाई करो, पिस्तौल जाके उसे वापस करो, ये लो यार, मुझे इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना, तुम भी रुक जाओ। दुनिया में भी जिल्लत होगी, आखिरत में भी जिल्लत होगी, तो तुम्हें फ़ायदा होगा, इससे तुम्हारा नफ्स थोड़ा सा पाक हो जाएगा। ठीक है, गुनाहों के खिलाफ लड़ना तुम्हें आ जाएगा। इसी तरह अब मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ जो हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। हम सब के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम सब के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, लाखों के और हज़ारों के, ठीक है। और इसमें हमारी सांसें चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में वाईफाई होना चाहिए और सिग्नल्स होने चाहिए और पैकेज ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी बेरौनक है, राइट। हमारे हाथ में सेल फोन्स हैं, हमारे हाथ में सेल फोन्स हैं। अब हम जब इस सेल फोन्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि गंदी चीज़ें भी सामने आती है और अच्छी चीज़ें भी सामने आती हैं। इंटरेस्ट बेस पर चीज़ें सामने आती हैं। जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा देखूंगा वो चीज़ें ज़्यादा मेरे सामने आएंगी, लेकिन वो चीज़ें भी ज़्यादा आएंगी जिनको मैं नहीं देखता। अगर मैं अच्छी चीज़ों को देखता हूँ अच्छी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कभी बुरी चीज़ मेरे सामने नहीं आएगी। फिर इम्तिहान कैसा, फिर तो मैं इम्तिहान के हवाले हुआ ही नहीं। तो और इसी तरह अगर मैं बुरी चीज़ देख रहा हूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारा दिन ही मेरे सामने मोबाइल में बुरी चीज़ें आए, डेफिनेटली अच्छी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है। तो ये अच्छी और बुरी चीज़ के दरमियान जब हमारे सामने कोई अच्छी चीज़ आए तो हमारा दिल फ़ौरन से हमें कहेगा कि इसे पढ़ लो, इसे सुन लो, इसे देख लो। अब ये तुम्हारे दिल में एक अच्छाई की ख्वाहिश पैदा हुई, अब इसे उभारो, अप्रिशिएट करो, इसकी ताकत बनो, उसके बाद फ़ौरन से वो काम कर लो, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह करने से आप क्या करेंगे कि आप अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लेंगे, पाक कर लेंगे। इसी तरह जो भी गुनाह आपके सामने आता है उस गुनाह के ख़िलाफ़ आपका दिल आपका साथ देगा, आपको एक आवाज़ देगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो उस आवाज़ को इग्नोर मत करना, सुन लेना और सुनते ही उस पर अमल कर लेना। तो इस तरह तुम्हारा नफ्स आहिस्ता आहिस्ता जब एक गुनाह से बचोगे, दूसरे गुनाह से बचोगे, तीसरी बेहयाई से बचोगे, लड़ोगे नफ्स के ख़िलाफ़। दिल नहीं भी चाहेगा एक इस्लामिक वीडियो देखने का, दिल नहीं भी चाहेगा कुरान पढ़ने का, दिल नहीं भी चाहेगा नमाज़ पढ़ने का, लेकिन तुम अपने आप को घसीटोगे, तुम अपने आप को मुशक्क़त में डालकर नेकी का अमल करोगे, बुराई से ख़ुद को बचाओगे। ये मुशक्क़त करके, थोड़ी सी स्ट्रगल करके, थोड़ी सी हिम्मत करके, 1-2 दिन की स्ट्रगल करने के बाद तुम्हारा नफ्स आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगेगा और तुम कामयाब हो जाओगे। तुम इस आयत में आ जाओगे, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फलाह उससे मिलेगी जो इस नफ्स को पाकीज़ा बना ले। तुम्हारा नफ्स पाक साफ़ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी बातें तुम्हें मुतासिर करेंगी, ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे वो सारे आमाल जिनको तुमने गुनाहों की वजह से मार दिया, जनाजे निकाल दिए, वो सारे आमाल फिर से ज़िंदा हो जाएंगे और फिर तुम उसको करने लग जाओगे, तुम्हारा नफ्स साफ़ हो जाएगा, फिर अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। हाँ, सेम, कितनी इजी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने प्यार करते हैं हमसे, कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे, ठीक है। तो हमें भी चाहिए ना कि थोड़ी सी स्ट्रगल करें। तो नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिससे अल्लाह ने मना किया, और हर उस चीज़ को करना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया, इससे नफ्स पाक हो जाता है। आँख को अल्लाह की हर उस नाफरमानी से बचाना कि जिससे अल्लाह ने मना किया, और आँख को हर वो चीज़ दिखाना कि जो देखने का हुक्म अल्लाह ने जारी किया। जैसे कि सामने नामहरम औरत आई, जैसे कि सामने नामहरम औरत नज़र आई, नज़रें झुकाना।
جھکا لی فوراً، اور جیسے ہی تم نظریں جھکاؤ گے تمہیں کیا ہوگا؟ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی، ٹیسٹ نصیب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر آزمائش، ہر گناہ کے سامنے جب تم اللہ کا کوئی حکم فالو کرو گے تو اس فالو کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے، ایک ذائقہ پیدا کریں گے، تمہارا دل سکون کے ساتھ رہنے لگ جائے گا، اور اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا، اس سے تمہارا نفس پاک ہوگا، آہستہ 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 آہستہ۔ اسی طرح کان کو ہر وہ چیز سنانے سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا، اور ہر اس چیز کو سنانا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ ہاتھ کو ہر اس کام کی طرف بڑھانے سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا، اور ہر اس کام کی طرف بڑھانا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح آپ کے ساری باڈی پارٹس ہیں، اس کو استعمال کریں، اللہ کی نافرمانیوں میں نہ استعمال کریں، اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ آپ کا نفس انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پاک ہو جائے گا اور آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ That's it۔ تو پھر اگر اس طرح زندگی گزارو گے، جو اللہ کو دیکھ دیکھ کر، اللہ کو سامنے رکھ رکھ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے۔ یہ خود نہیں ہوگا، اللہ اسے کامیاب کریں گے۔ اور آخرت کی کامیابی کے بعد اپنی منمانی کرو، جو دل میں آتا ہے کرو، ایزیلی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اللہ کی۔ یہاں صرف خود کو پابند کرنا ہوگا، یہاں اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق چلنا ہوگا، چاہے تمہارا دل چاہے چاہے تمہارا دل نہ چاہے۔ یہاں اپنے آپ کو لبرل ہونے سے بچانا ہوگا، یہاں اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرن ہونے سے بچانا ہوگا، یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ کلاس رہنے سے بچانا ہوگا، یہاں تھوڑا اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونے سے بچانا ہوگا، یہاں تم نے اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا۔ کس کا پابند؟ اعمال کا پابند۔ کون سے اعمال کا پابند؟ نیکی کے اعمال کا پابند۔ اور کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تاکہ نفس پاک ہو جائے۔ اور نفس کو پاک کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت ہمیں فلاح دے دے، کامیابی دے دے، جو کہ اس کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ میں ان کو ضرور کامیاب کروں گا جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں گے۔ تو کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا بتاؤ نا؟ نفس کو پاک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کامیابی کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفس کو پاک کرو۔ That's it۔